اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ٹیچر کی جانب سے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو غم زدہ ہیں اور جو غمگین ہو جاتے ہیں اور بات بات پہ گھبرا جاتے ہیں، ان کے لیے قرآنی نسخے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ غم اور دکھ یہ انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے کوئی چیز جدا ہو جاتی ہے، جب انسان سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو وہ غم ہوتا ہے کہ یہ میری چیز مجھ سے گم ہو گئی، مجھ سے کھو گئی ہے۔ تو اس کے علاج کے لیے قرآن ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم پر غم آ جائے تو تم اس غم کی حالت میں کیا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو مدد حاصل کرو، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جب تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں، تم غمگین ہو جاؤ، تم سے کوئی چیز دور ہو جائے، کھو جائے، تو تم اس پر صبر کیا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم صبر کریں گے تو ہمارے ساتھ اللہ کی 100% مدد شامل ہو جائے گی، اور پھر استغفار، ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں گے، ساتھ ساتھ توبہ بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کے اوپر، ہمارے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، جتنے بھی غم آئے ہیں، شاید ہماری کسی گناہ کی وجہ سے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جب انسان غمگین ہوتا ہے تو رب العالمین اس کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، رب العالمین اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، ان باتوں سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اس مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ ایک حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب جمعہ میں یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ نے فرمایا کہ جس شخص نے شب جمعہ میں سورہ یاسین پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے غفور الرحیم ہیں کہ اپنے بندوں کو دکھ میں برداشت نہیں کر سکتے، اپنے بندوں کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جاؤ، یہ جو میرا بندہ غمگین ہے
جا کے پتہ کر کے آؤ کہ اس سے کیا چیز کھو گئی ہے۔ جب فرشتے آ کر دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی گھر والا فوت ہو گیا ہوتا ہے تو وہ اس غم میں رو رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کی اور یہ جو مرنے والا ہے ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو پتہ چلا جب غم میں ہوں تو اللہ ہی کو یاد کیا جائے تو اللہ کو یاد کرنے سے اللہ غموں کو دور فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی غموں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک اور دعا ہے، وہ دعا ذرا سماعت فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ دعا بھی آدمی پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی وجہ سے بھی اس کے غم دور کرتے ہیں۔ اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو شخص اس دعا کو 10 مرتبہ مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہن بھائیوں، مزید دعاؤں کے لیے اسلامی ٹیچر کو آپ سنتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔